محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نتیجے میں نسل انسانی کو مختلف طریقوں سے وجود بخشا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں، میں نے تم سب کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا اور پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہاں اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر ان کی بیگم، ان کی اہلیہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طریقے سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح ایک تیسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نام جڑتا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا جڑتا ہے۔ عام طور سے اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت وہ ان کی والدہ حضرت مریم کی طرف ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خاص معجزاتی طریقے سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے جان کو جاندار سے پیدا کر دیتا ہے، جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک بہت مشہور مثال تو ہم سب جانتے ہیں کہ انڈا ایک جاندار چیز کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے اور بے جان ہوتا ہے، اور پھر اسی سے اللہ تعالیٰ جاندار مخلوق کو انڈے سے ہی چوزے کو پیدا کرتا ہے۔ اور بھی کئی مثالیں اس طرح کی ذکر کی گئی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سب ضرور ہر لمحہ اسباب کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کے تخلیق میں اور کسی بھی چیز کے کرنے میں نہ اسباب کا محتاج ہے، نہ افراد کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، کرنے پر قادر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو مبعوث کیا تھا، اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان نبیوں میں شامل ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقل آسمانی کتاب انجیل کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا رسول بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور سے حضور پر ایمان لانے والوں کو، حضور کی زندگی میں ایمان لانے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے، جو ان کے معاون تھے، مددگار تھے دینی مشن میں، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی انجیل، ان کو اس کتاب کو زمینی سطح پر نافذ کرنے میں اور لوگوں کو اس کتاب کی طرف متوجہ کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تک محنت فرمائی۔ وہ مستقل واقعات ہیں جو ہم سب وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے سازش رچی اور نہایت خطرناک منصوبہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ مقیم تھے، وہاں جا کر ان یہودیوں نے چاہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا یہ بندوبست ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ آسمان پر موجود زندہ ہیں۔ آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو خاص صورت اور حیت کے ساتھ اس دنیا میں واپس بھیجیں گے، اور پھر وہ شادی بھی کریں گے۔ مستقل واقعات بھی ہم سب اس کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے اس وقت دنیا میں لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں، قرآن کے لفظوں میں ان کو نصرانی کہا جاتا ہے، تو سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اب صحیح معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل کتاب پر نہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ ان کی اصل تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، بلکہ ان کا موجودہ جو بھی دھارمک گرنتھ ہے، یا یہ کہ ان کی جو بھی بائبل کی شکل میں مختلف ملفوظات ہیں، ان میں سے زیادہ تر گڑبڑ ہو گئی ہیں، اور اصل حقیقت میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی ان میں سے بہت سارے پادریوں نے، ان کے دھرم گروؤں نے اپنی طرف سے باتیں شامل کر دی ہیں، اور آج کل جو بائبل بازار میں مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ گویا تعلیمات کو بھی بدل دیا گیا تھا، تحریف ہو گئی، اور ان کے جو احکام شریعت تھے ان کو بھی بدل دیا گیا۔ اور اس وقت اگر کہا جائے تو یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس روئے زمین پر کوئی ایک بھی صحیح معنی میں عیسائی موجود نہ ہو۔ زبانی دعوے دار بہت سارے ہیں، بلکہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس ریلیجن کو فالو کرنے والے کی پاپولیشن ہے وہ عیسائیوں ہی کی ہے،
لیکن جس کو اصل عیسائی کہا جائے یا قرآن کے لفظوں میں نصرانی کہا جائے وہ اب کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ظاہری سرکاری رجسٹروں میں ضرور بطور عیسائیت ان کا دھرم لکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی اس پیدائش کے واقعات کو بھی ان کے ماننے والوں نے بالکل بدل کر رکھ دیا، بلکہ عقیدہ وہیں سے ہی متاثر ہو جاتا ہے جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ ہم سب کا یہ واضح بنیادی اور پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل تعارف وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنا سورہ اخلاص میں فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا پیدا کردہ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ یہ بالکل واضح نسب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بالکل واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل حقیقت ہے۔ اور پھر عیسائی جو کہتے ہیں اور یہودی بھی جو کہتے ہیں یا کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان دونوں کو بھی صاف صریح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکار دیا ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور عیسائی کہا کرتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہیں سے ہی عیسائیت کی بنیاد بالکل ڈھل جاتی ہے اور یہیں سے ہی اس میں دراڑ اور شکاف پڑ جاتی ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر یقین کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اصل عیسائیت میں بھی یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ انجیل میں بھی وضاحت کے ساتھ تھا اور قرآن کریم میں تو بار بار یہ آیا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یہ کافر و مشرک کہتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صریح بہتان اور الزام تراشی کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ اس دنیا میں موجود جو عیسائی لوگ ہیں وہ اصلی اپنے مذہب پر بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری اسی سے ملتی جلتی وہ بات بھی ہے کہ جس میں قرآن کریم میں بھی اس کی صراحت ہے اور احادیث میں بھی کہ اہل کتاب خواتین سے مسلمانوں کا نکاح کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ صحیح معنی میں اہل کتاب ہو۔ اور آج کل موجودہ دنیا میں جو یہودی ہیں عیسائی ہیں جن کو قرآن کریم میں اہل کتاب کہا گیا ہے وہ صحیح معنی میں اہل کتاب ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ مختلف طریقے کی تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے جو کچھ ان کے پاس فی الحال مذہبی لٹریچر موجود ہے وہ اصل وہ نہیں ہے جو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ ابھی کل جو تاریخ گزری ہے جس کو 25 دسمبر کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، عیسائیوں کا بڑا تہوار ہے یہ دن، اور اس دن کو وہ اس نیت کے ساتھ مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے کہ کیا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی تاریخ کو ہوئی تھی یعنی 25 دسمبر کو؟ یہ اس سوال کے پیچھے بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ اگر ہم اس پر ریسرچ کریں اور اس بارے میں جو آرٹیکلس ہیں جو مختلف کتابیں ہیں وہ پڑھیں تو اصل حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ بھی ایک معمہ ہے، چیستہ ہے جو اصل آج تک حل نہیں ہوا ہے کہ 25 دسمبر ہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ غور کیا جائے تاریخ کی کتابوں میں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 300 سال تک تو اس تاریخ کا یا ان کے ماننے والوں کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا، نہ اس دن کو منانے کا رواج تھا اور نہ اس طرح کی بات اس وقت کے لوگوں میں عیسائیوں میں بھی مشہور تھی۔ پھر باقاعدہ اس کو ایک تہوار کے طور پر منانا شروع کیا اور پھر اس کے ساتھ لوگوں نے مختلف لڑیاں پرو دی اور اس کا یہ ملغوبہ تیار ہو گیا اور ثابت کر دیا گیا کہ یہ وہی دن ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس معجزاتی طریقے سے پیدا فرمایا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا کمال ہے۔ اور حضرت مریم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے کیونکہ حضرت مریم ہی کے صاحبزادے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم بنت عمران حضرت عمران کی صاحبزادی تھی اور یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے جو تفصیل طلب ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اس کا تذکرہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی تھی جو مشرق کی طرف واقع تھا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا، اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ وہ الگ کیوں چلی گئی تھی، علیحدہ جا کر انہوں نے پردہ کیوں ڈال دیا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات لکھا ہے کہ وہ غسل کرنا چاہتی تھی، اور بعض نے یہ بات بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ وہ خلوت میں تنہائی میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتی تھی، وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت مریم نہایت ہی عبادت گزار خاتون تھی، ان کے والد نے کا واقعہ ہے وہ لمبے عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی، وہ مستقل ایک واقعہ ہے۔ بہرحال جب وہ وہاں اپنی عبادت گاہ میں خلوت میں مقیم تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔
حضرت جبرائیل کا جو اصل حلیہ ہے، ان کے کتنے بڑے پر ہیں، وہ بھی ایک مستقل داستان ہے۔ بہرحال جب وہ حضرت مریم کے سامنے ظاہر ہوئے تو انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ مریم علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو اچانک گھبرا گئی اور کہا میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ چونکہ عبادت گزار خاتون اور کسی بھی لڑکی کے لیے جو پاک دامن اور عفت و عصمت کی مالک ہو، اس کے لیے ہرگز روا نہیں ہو سکتا کہ وہ جہاں تنہائی میں ہو کوئی لڑکا وہاں آ جائے۔ تو حضرت مریم اس اچانک ہونے والے واقعے سے نہایت گھبرا گئی، اور انہوں نے جب تک وہ انسان سمجھ رہی تھی حضرت جبرائیل کو، تو یہ کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم میرے پاس سے یہاں سے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ پاکیزہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نسب اور اپنے اخلاق و عادات کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نہایت پاک باز صاحبزادہ عطا فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم نے کہا حضرت جبرائیل کے اس بات کے بارے میں، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ ظاہری طور پر دنیا میں ولادت کے دو ہی طریقے ہیں، ایک حلال ہے نکاح کے ذریعے سے، اور ایک حرام ہے بدکاری کے ذریعے سے۔ تو ان دونوں باتوں کی حضرت مریم نے نفی کر دی کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میں کنواری ہوں، اور خدا نخواستہ میں نے منہ بھی کالا نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے دونوں باتوں کا جواب دے دیا، لیکن فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ ہمیں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا ہے لوگوں کے سامنے، اور پھر دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ وہ گویا پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مریم نے کہا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت جبرائیل نے آستین میں سے حضرت مریم کو پھونک ماری، آستین پکڑی اور یہاں سے حضرت مریم کو پھونک ماری۔ اس پھونک کے نتیجے میں لمحے بھر میں حضرت مریم وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ جب لیبر پین ہونے لگا، درد سے شروع ہوا تو وہاں چلی گئی۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پورا نظام چل رہا تھا۔ پھر کہنے لگی حضرت مریم کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بصری داستان ہو چکی ہوتی۔ ایک پاک باز عورت کو کنوارے پن میں بچے کے پیدا ہونے کے تصور سے ہی جو بے چینی ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے۔ اسی بات کو انہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں سوچتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اولاد ہوگی تو سارے معاشرے اور میرے پڑوسی کیا کہیں گے، مجھ پر نعوذ باللہ زنا کی اور بدکاری کے الزام لگائیں گے۔ تو اس بات کو سوچ کر وہ نہایت گھبرائی ہوئی تھی۔ اگرچہ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن کسی دین نقصان کے اندیشے سے ایسی تمنا منع نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مریم نے گویا یہ کہا تھا کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ اور یہ بات بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بے چینی ہوگی اور جس قدر جو کیفیت ہوگی، اس سے بے ساختہ ہی کلمات گویا ان کی زبان سے نکل گئے۔ حضرت مریم نے یہ کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی اور کہا کہ غم نہ کرو۔ اس ساری سچویشن کو حضرت جبرائیل گویا مشاہدہ کر رہے تھے، اور کیفیت کو دیکھ کر ان کے ڈر کا حضرت جبرائیل کو خوب احساس ہو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل نے ہی آواز دی اور کہا کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، گویا تمہارے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو رہا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ گویا پینے کا بھی انتظام ہو گیا، پانی کے چشمہ ہی جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کھانے کا انتظام اس طرح ہوا کہ جو وہاں قریب میں درخت تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کی شاخوں کو تم ہلاؤ، یہاں سے تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا حضرت مریم کو درخت کا پتہ ہلانے کا حکم دیا، حالانکہ چاہتے تو اس کے بغیر بھی ان کے پاس کھجوروں کے خوشے پہنچ سکتے تھے، لیکن علماء نے اس سے ایک بہت اہم نقطہ اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب رکھے ہیں، عام لوگوں کو بھی گویا اس میں یہ سبق اور درس دیا گیا ہے کہ محض بیٹھے رہنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے موجودہ جائز دستیاب اسباب اختیار کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی دعائیں کرنے لگے اور ہاتھ پاؤں نہ مارے
تو پھر مسئلے کا اللہ تعالیٰ چاہیں تو مسئلے کو آسان کر دیں، لیکن دنیا کا جو اصول اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ محنت مزدوری اسباب کے اختیار میں ہی چھپایا ہے۔ تو گویا عام لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس بات کا حکم دیا۔ اور پھر کھجور کے ہی درخت سے ان کے لیے کھجور کا انتظام کیوں کیا گیا؟ دوسرے پھل بھی ہو سکتے تھے۔ اس سے علماء نے ایک دوسرا فائدہ مستنبط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کھجور میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی طاقتی مادے رکھے ہیں وہ عام پھلوں میں نہیں ہیں۔ بہت سارے پھل ہیں، سیب ہیں، کیلے ہیں، انناس ہیں، نام لیتے چلے جائیں، لیکن کھجور میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جو مادے رکھے ہیں طاقت اور قوت کے، وہ عام چیزوں میں دستیاب نہیں ہیں۔ اور ولادت کی وجہ سے جو کمزوری ایک عورت میں ہو سکتی ہے تو اس کو ریکور کرنے کے لیے گویا کھجور اہم نسخہ ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا حضرت مریم سے کہ اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ آنکھیں ٹھنڈی کرنے سے مراد یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک نیچے چشمہ بہ رہا ہے، تازہ کھجور آپ کے سامنے موجود ہیں جس میں پوری غذائیت بھی ہے اور تقویت کا سامان بھی ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے کھاؤ اور پیو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اور لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پچھلی شریعتوں میں بات چیت نہ کرنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ منسوخ ہو گیا۔ اب ایسا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ میں صبح سے شام تک روزہ رکھ رہا ہوں، نہ بولنے کا۔ ہمارے یہاں تو روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بھی بول جائے تو بنیادی طور پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کی خوبصورتی ضرور متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ حکم دیا تاکہ لوگوں کے سوال جواب کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو، لوگ بار بار پوچھیں گے، سوال کریں گے تو ان کو پریشانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے گویا دروازہ ہی بند کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ روزہ رکھ لو، جو بھی بات کرنے کی کوشش کرے تو کہہ دینا، اشاروں سے بتا دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ۔ جب یہ کچھ دن گزر گئے تو اب وہ اپنے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر پہنچی، چونکہ آبادی سے دور تھی جہاں یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں اور وہ کہنے لگے، جب بچے کو حضرت مریم کی گود میں دیکھا تو وہ لوگ کہنے لگے، اے مریم تو نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ یہی ہو سکتا تھا جو کچھ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ یہاں اور بھی کئی باتیں بہت اہمیت کے حامل ہیں جن کا سمجھنا اور مطالعہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب خاندان کی کوئی عورت نعوذ باللہ غلط کام کرتی ہے تو لوگ پھر سارے خاندان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے اندازے کے حساب سے اس کو بدکاری سمجھا تھا اور پھر یہ سب باتیں کہی اور حضرت ہارون کو بھی کی طرف بھی ان کی نسبت کر کے تانا دیا۔ فاشارت الیہ، اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو بھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے، گویا یہ سمجھا کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اسی جھولے میں لیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، یعنی بڑے ہو کر مجھے انجیل عطا کی جائے گی اور نبی بنایا جائے گا۔ یہ بات اتنی یقینی ہو چکی تھی کہ گویا یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے، مجھے نبی بھی بنا دیا گیا، مجھے کتاب بھی دے دی گئی۔ حالانکہ اس وقت ابھی تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن ان کا نبی بنایا جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا چکا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ آج بھی عیسائی لوگوں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، وہ تین خدا کو مانتے ہیں اور تینوں کو الگ الگ مانتے ہیں اور پھر تینوں کو ایک بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہمہ چیستہ ہے جو آج تک بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو، تھنکرز کو، مفکرین کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ تین مل کر ایک کیسا خدا بن گیا، جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، اور بہت لمبی بحث ہے کہ یہ جس پر ہم سب کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ دنیا کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین مل کر ایک خدا بن گیا یا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل بات وہ ہے جو ہم نے قرآن کریم میں یہاں بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو معجزات طریقے سے بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا فرمایا تھا۔ وہ نہایت پاک دامن خاتون تھی، جنت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو نازل فرمانے کے، برات کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم میں مستقل صورت نازل فرمائی۔ کسی بھی خاتون کا ان کے علاوہ پورے قرآن کریم میں نام نہیں ہے۔ ان کے نام کے ساتھ صورت کو نازل فرمانے کی جو حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بات کو ڈھکے چھپے نہیں رکھنا چاہتے تھے۔
بلکہ ہر بات کو کلیئر کٹ بیان کرنا چاہتے تھے، اس لیے صراحت کے ساتھ ان کا نام بھی لیا گیا اور پھر اس پورے واقعے کو قرآن کریم میں تقریباً 3 جگہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں عام زندگی میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے جو چند دن چلیں گے ساری دنیا میں اسی پر باتیں ہوں گی، لہذا ہم بھی اپنے مطالعے کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔